السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا، دلوں کی دھڑکن، روح کی روانی، جذبہ ایمانی، موت و حیات کی درسگاہ کربلا، کربلا معلیٰ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو خداوند متعال آپ سب کو بھی مولا کی بارگاہ میں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہفتے کا دن رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ 9 ذوالقعدہ 1445 ہجری قمری کربلا معلیٰ کے مطابق اور 18 مئی 2024 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1485 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں شرف بخشا ہے جناب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی عروج جون پوری صاحب، لکھنؤ انڈیا سے۔ آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ علی مدد مولا کیسے ہیں مدد۔ جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ کرم اللہ۔ کیونکہ آپ نے لاہور میں بھی اشرے پڑھے ہیں کافی عرصہ، تو اس اعتبار سے یا علی مدد ایک ہمارے ہاں آشنا سی بات ہے۔ ہاں، یہ نہیں اچھا ہے، یہ سمبل وہاں کے لیے بہت اچھا ہے۔ مولا آپ کو اس سلامت سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے وہاں، ماشاءاللہ۔ ہاں، اور لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک اپنائیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر آگے بات بنتی۔ ماشاءاللہ، اچھا ہے، سمبل اچھا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا مولا کا ذکر کرتے ہوئے؟ تقریباً 40 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کہاں ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ ہندوستان میں تو تقریباً ہر جگہ کر لیا ہے۔ بالکل، یہ ہندوستان سے جی ہندوستان بہت بڑا ہندوستان ہی ہے، بالکل وہاں سے فرصت نہیں ملتی۔ ویسے میں نے پاکستان میں لاہور مرکزیت سے میں نے وہاں 15-16 سال اشرے پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھاٹی دروازہ میں پڑھا، اسلام پورہ میں پڑھا، ماشاءاللہ، آپ کے جعفریہ سوسائٹی میں پڑھا، اور اسی طرح مستقل۔ سبحان اللہ۔ کتب بھی لکھی ہیں آپ نے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ ہماری جو پی ایچ ڈی ہے وہ علامہ جمیل مظہری پر ہے، وہ بھی پرنٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ 2 جلدیں ہماری ہیں موضوعی تفسیر کی، ایک دستور کے نام سے، ایک آئینے کے نام سے۔ اس کے علاوہ مضامین کی کتاب بھی ہماری ہے، بیان، مذہبی مضامین بھی ہیں، ادبی مضامین بھی ہیں، سلاموں کا بھی مجموعہ ہے ہمارا شاعری میں، عروج کربلا کے نام سے۔ یعنی آپ خود شاعری فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاعری کو بھی تقریباً 30-35 حوزہ علمیہ لکھنؤ کا یہ تو امتیاز تھا، ہر فن مولا بناتا تھا۔ نہیں، میں حوزہ علمیہ لکھنؤ سے نہیں وابستہ رہا، بنارس میں بھی ایک قدیم حوزہ ہے تقریباً 100 سال پرانا، ماشاءاللہ، جوادیہ عربی کالج۔ سبحان اللہ۔ تو میں آقائے شمع ملت سے واقف ہوں گے آپ، شمع حسن صاحب قبلہ، بالکل۔ ان کے والد آقائے ظفر الملت مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ کے زمانے میں ماشاءاللہ، ان کا طالب علم رہا ہوں۔ شمع حسن صاحب بھی میرے استاد رہے ہیں، سبحان اللہ، احمد حسن صاحب بھی ہمارے استاد رہے، تو ان لوگوں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر بی ایچ یو بنارس ہندو یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی علامہ جمیل مظہری کے حیات و کارنامے پہ۔ تو اس طرح سے یعنی آپ بھی ہر فن مولا ہیں، شاعری، نہیں، الحمدللہ، بس اللہ کی خطابت، مہربانی۔ کتابت، درس، الحمدللہ، درس بھی دیا 14 سال میں نے، گورنمنٹ جاب بھی کیا، مگر پھر اسے میں نے ترک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی ساری کتب اردو زبان میں؟ جی اردو زبان میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا اردو زبان میں۔ ہمارے ہاں اردو کے علاوہ یا تو
हिंदी जुबान मुल्की जुबान चलती है, उर्दू और दूसरी जुबानें नहीं है। मुसलमानों की अक्सर हाँ हाँ, बस उर्दू और हिंदी है। वहाँ तो हर सूबे की अपनी जुबान है हिंदुस्तान में। जी 400 से ज्यादा हाँ हाँ हाँ, हर सूबे की अपनी जुबान है वहाँ, जिसकी वहाँ सूबाई एतबार से बड़ी अहमियत हासिल होती है। जैसे दूसरे ममालिक में भी अपनी सूबाई जबान होती है, आपके पाकिस्तान में भी देखिए पंजाबी है, सिंधी है, समझा, अपने पश्तो है, अलग अलग। मगर वहाँ इतनी इश्तराक उर्दू को वहाँ जितना हासिल है, उतना हिंदुस्तान में किसी जुबान को इश्तराक हासिल नहीं है। माशाल्लाह, सबको मिलाती है सब कुछ, हाँ, सबको मिला लेती है उर्दू। मौला आपको सलामत रखें। आज मोहब्बत के शहर करबला मौला वादी इश्क में मौजूद। बेशक बेशक, ये बाबुल हुसैन टूर मौलाना कैफी साहब का उन्होंने दावत दे दी, तो बस इत्तफाकन, मैंने बहुत प्लान नहीं था, मैं यहाँ आ गया, बुजुर्गवार फिर आप लोगों से दावत मिल गई तो आपकी खिदमत में आ गया। अल्लाह, ये शरफ है जी, ये रिज़्क़ के जिक्र है जो सुबह तकसीम होता है। बेशक बेशक, हमें भी सुनने को मिला, आपको पढ़ने को मिला। बस हम तो बस मोहब्बत आना हर जगह जाते हैं। मैं चाहूँगा सीरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पर हमें हमारे हुजूर ये मोमिनीन मुंतज़िर हैं आपसे सुनने के लिए। यकीनन अयाम है शम्स शुमूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो उनकी सीरत तैयबा से मुताल्लिक़ चाहूँगा कुछ जाना जाए। क्या महसूस किया आमद के हिसाब से और उनकी खुसूसियात क्या हैं? बिस्मिल्लाह। मैं करबला में बैठा हुआ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू करबला से ही शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा ईरान में है, उनके वालिद का रोज़ा काज़िमैन में है, बेशक। उनके बेटे का रोज़ा भी काज़िमैन में है, पोते का, ठीक है, पोते का, 8वें इमाम के बेटे का। उसके बाद फिर नजफ में मौलाए कायनात का रोज़ा है। मदीने के हालात से आप वाकिफ़ हैं, उसके ऊपर बकी के हालात से वाकिफ़ हैं, उस पर बहुत गुफ्तगू करने का मौका तो नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमाम मशाहिद मुक़द्दसा की इज्जत और एहतराम करबला की वजह से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मैं ये अकबर, कहना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। करबला बुनियाद है तमाम मशाहिद मुक़द्दसा के एहतराम की। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि चाहे दौरे बनी उमैया हो या दौरे बनी अब्बास हो, सुभान अल्लाह, करबला पर ही हमला हुआ। अल्लाह, बेशक, और किसी रोजे पे हमला देखिए नहीं हुआ, चाहे वो मुतवक्किल का दौर हो, चाहे वो मंसूर दवानीकी का या मामून की हरकतें, किसी की भी ले लें आप। करबला को टारगेट क्यों किया गया? इसलिए कि करबला वो ज़मीन इश्क है कि जिसकी बुनियाद पर तमाम मशाहिद मुक़द्दसा की इज्जतें वाबस्ता थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, यही वजह है कि यहाँ की ज़ियारत पे भी पाबंदी लगी, यहाँ के मशाहिद को भी मिसमार करने की कोशिश की गई, और आप तमाम अइम्मा के असहाब की और मासूमीन की सीरतों को भी उठा के देख ले तो हर एक ने ज़ियारत करबला को तरजीह दी। 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की भी हदीस मौजूद है, सुभान अल्लाह, कि हमारे जद की ज़ियारत करो, उसमें इतने हज का सवाब है, उम्रे का सवाब है। जो ज़ियारत करे हमारे जद की, इमाम हुसैन की, उनकी हक की मारिफत के साथ साथ गया उसने रसूल की ज़ियारत की, अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। तो ये सारी हदीसें हैं, क्योंकि हर इमाम जानता था कि ज़ियारत करबला और वजूद करबला ये हर एक की इज्जत का वक़ार है। बेशक, लारेब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत, इसकी अज़मत भी है, और हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी ताकीद की है। जहाँ तक सीरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे से गुफ्तगू करनी मकसूद है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि 8वें इमाम, हर इमाम का एक दौर आइंदा सदियों को समझने के लिए और बरतने के लिए एक बेहतरीन दर्स रहा है। अल्लाह अकबर, और करें आप, बेशक, ऐसा नहीं है कि आप मौलाए कायनात के अहद को देख रहे हैं तो उससे आप सारे ज़माने को समझ लेंगे, या इमाम हुसैन का अहद है सारे ज़माने को समझ लेंगे, हर सदी को समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। हर इमाम की सीरत
ایک الگ درس دیتی ہے اگلی صدیوں کو سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر. اور کریں آپ بالکل. جہاں یزید جیسا اٹھے گا وہاں حسین جیسی سیرت کی ضرورت ہے, جہاں مامون جیسا اٹھے گا وہاں امام رضا علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا. سبحان اللہ, سبحان کریں اللہ. آپ واہ واہ. لیکن یہ ہے اصل بات. بے شک. 7ویں امام کا دور, 8ویں امام کے آپ والد گرامی ہیں سبحان اللہ. اور 37 بچے ہیں ماشاء اللہ. امام کے. قادم علیہ السلام کے. بیٹیاں 19 بیٹی 18, 37 بچے. سبحان اللہ. دیکھیے میری گفتگو کا زاویہ اور سوچ کا زاویہ ذرا الگ ہوتا ہے, شاید آپ کو بھی عجیب سا لگے. بسم اللہ, بسم اللہ. یہ 37 بھائی بہن ہیں 8ویں امام کے. 8ویں امام سب سے بڑے ہیں, بالکل سب سے بڑے ہیں, اور 37 بھائی بہن ہیں. باپ 14 سال قید خانے میں رہا. اللہ. اتنے بڑے پریوار اور خاندان کو کون سنبھال رہا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ ہم اپنے سماج کو دیکھیں, اپنے گھر بار کو دیکھیں, اپنے ماحول کو دیکھیں, سبحان اللہ. تو بڑے بھائی کے ہی اوپر ساری ذمہ داریاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی. 14 سال ہے 7ویں امام کی قید نا, قید و بند, بالکل. اور کتنی اذیتناک ہے, وہ موضوع نہیں. ایسے میں گھر خاندان کو کون سنبھال رہا تھا؟ 8ویں امام. سبحان اللہ. تو دقیق گفتگو اس پر ہونی چاہیے, جس کا دیکھیے ٹی وی ٹاک شو میں اس کا موقع نہیں ہوتا. یہ تو درس کی بات ہے, بالکل ہے نا, درس کی بات. اس پہ دقیق گفتگو ہونی چاہیے کہ امام نے اتنے بڑے خانوادے کو چلانے کے لیے, سب کو ملائے رکھنے کے لیے کیا خدمتیں انجام دی. اللہ اکبر. اور کریں آپ کہنے سبحان اللہ. ایک زاویہ. دوسرے جتنے بھی جدید مسالک ہیں جی ان کی بہتات ہوئی ہے 6 امام کے بعد. بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. جتنے بھی جدید مسالک, اب نام لینا بھی شاید اچھا سا نہ لگے ہاں اس بالکل وقت, ایسا ہی ہے. جتنے بھی جدید مسالک بالکل, پھیلے ہوئے ہیں بالکل. یہ 6 امام سے ہی شروع ہوا. بالکل. 6 امام کے بیٹے ہی 7ویں امام تھے. بالکل. 7ویں امام علیہ السلام نے تمام معصومین میں سب سے زیادہ اپنے باپ کا عہد پایا. بالکل ایسا ہی ہے. 6 امام علیہ السلام نے دینی خدمات کی بھرمار کر دی. بے شک ایسا ہی ہے نا, پوری جان لگا دی, اتنی جان لگا دی کہ آپ کی فقہ محمدی فقہ جعفری کہلانے لگی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا, سبحان تو اللہ. فقہ محمدی ہی ہے بالکل نا. ایسا ہی ہے. فقہ علوی ہے, فقہ محمدی ہے, وہ فقہ علوی بھی ہے جو فقہ جعفری کہنے لگی. سبحان اللہ. اور آپ نے تمام جوابات فراہم کر دیے. مگر 7ویں امام کا دور آتے ہی آتے وہ مذاہب کہ جو وجود میں آئے ہیں, آپ اگر سب کی گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سرکار نے, اس وقت کی گورنمنٹ نے, اس وقت کے بادشاہوں نے انہیں وظیفے دیے ہیں اہل بیت سے دور کرنے کے لیے اور اہل بیت سے جدا کرنے کے لیے, تاکہ نیا مسلک پیدا ہو, نیا دین پیدا ہو, نئے افکار جدید جو ہے وہ پیدا کیے جائیں تاکہ لوگ اہل بیت سے دور ہوں. اس جہاد کو چھیڑا 7ویں امام نے اور ہر ایک کا جواب فراہم کیا. مگر جب 7ویں امام قید خانے میں چلے گئے تو باپ کے اس جہاد کو کون سنبھالے ہوئے تھا؟ اسے امام رضا علیہ السلام. یہ بہت بڑی خدمت ہے 8ویں امام کی. بے شک ایسا ہی ہے کہ وہ جہاد کہ جو باپ نے اور دادا نے, جس کی بنیاد دادا نے رکھی, باپ نے سنبھالا, پھر 8ویں امام نے پس تاریخ کو آپ روشن فرما رہے ہیں. آپ غور کریں کہ ان جہاد سے لڑنے والا کون تھا. بالکل ایسے ہی ہے نا, کون مناظرے کر رہا تھا, کون جوابات دے رہا تھا, چاہنے والے نئے نئے سوال لے کے آ رہے تھے, کون نے جواب دے رہا تھا, وہ 8ویں امام نے کام کیا. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ 7ویں امام کو تو قید میں ڈالا گیا, 8ویں امام کو قید میں نہیں ڈالا بادشاہ نے. ہاں ظاہری طور پہ سب کو, ہاں آپ غور کریں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھیں, سب کو قید میں ڈال دینا یہ بھی حکومت کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے. اگر آج کی سیاست کوئی پیش نظر رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے, کہیں کسی ملک کا بھی نام لینا پسند نہیں کرتا, اچھا نہیں لگتا, مگر یہ ہے کہ جو حکومت کے منشا
اور مرضی کے خلاف ہو اس پورے گروہ کو قید میں نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ پبلک میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک آدمی غلط تھا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ ممکن نہیں ہے، تو انقلاب برپا ہونے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ابھی کل ہی پرسوں سے کچھ ملکوں میں رشا کے قریب انقلاب دیکھی شروع ہو گیا، تو اس لیے اگلی حکومت نے یہ طے کیا کہ ہم نے قید میں نہیں ڈالنا، نا باپ قید میں ڈالا تھا، قید ہی میں باپ مر بھی گیا، جس کا بڑا برا اثر سیاسی طور پہ ہوا، تو یہ کرتے ہیں کہ انہیں قید میں نہیں ڈالتے ہیں، انہیں نظر بند کر دیتے ہیں۔ قید کی دوسری قسم، دوسری قسم، امام کو مدینے سے بلا لیا، اس طرح بلا لیا کہ امام اپنی بہن سے نہیں مل سکے۔ اللہ معصوم قوم کا غم کیا تھا اللہ اکبر، کہ مسجد نبوی سے اٹھا لیے گئے، اللہ ہے نا، اپنی بہن سے نہیں مل سکے، اپنی بیوی سے نہیں مل سکے، اپنے بچے سے نہیں مل سکے، اپنے 36 بھائی بہنوں سے نہیں مل سکے۔ ارے کتنا بڑا قبیلہ، آپ غور کریں، اور امام کو گرفتار کر کے وہاں بلا لیا انہوں نے۔ اب امام کی یہ سوجھ بوجھ دیکھیے، اس نے یہ پولیٹکس چلی، دیکھیے یہ سیرت کے حصے ہیں، بالکل ایسا ہی، عہد کو سمجھنے کے لیے، بالکل ایسا ہی، حالات کو سمجھنے کے لیے، اور اگلی صدی کو برتنے کے لیے۔ ممکن ایسے حالات آپ کے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے کسی اور ذمہ دار کے ساتھ آئیں، تاریخ دہراتی، تاریخ دہراتی ہے، بدلتی ہے، زمانہ اسی طرح سے چلتا رہا ہے، بالکل، تو اس وقت ہمارے پاس کون سی سیرت ہوگی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، تو اس لیے یہ معصومین کی سیرتیں ہیں جس سے انسان کو درس لینا چاہیے۔ امام یہاں آئے، اب آپ دیکھیں مولائے کائنات علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ تو ہمہ جہت ہے، اور ہر امام کی تاریخ میں مولائے کائنات کی تاریخ کے اجزاء ملیں گے، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، ادھر نہیں جا رہا ہوں، مگر ملیں گے۔ مثال کے طور پر مولائے کائنات نے جب کوفے میں حکومت کی تو وہاں گورنر ہاؤس موجود تھا، امام نے گورنر ہاؤس قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے سوچنے کی بات ہے، ایک بنی بنائی عمارت ہے، اس سے حکومت امام کرتے، گورنر ہاؤس پہ قبضہ کرتے، امام نے کرائے کا مکان لیا، اور کرائے کے مکان سے امام نے حکومت کی، اور اسے مورخین نے لکھا کہ دنیا کا واحد حکمراں ہے کہ جس نے اپنی پوری حکومت کرائے کے مکان سے کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح 8ویں امام کو ولی عہدی دی گئی، تو امام نے کوئی سخت شرط نہیں لگائی کہ مسئلہ کھڑا ہو جائے، کہ ٹھیک ہے تو ولی عہد بنا رہے، امام نے تو پہلے انکار کیا تھا، تو اس نے کہا ہم نے آپ کو آپ کی مرضی سے تو بلایا نہیں ہے، جو آپ کی مرضی مان لیں۔ بالکل، امام تیور سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے بنا ولی عہد، مگر میں قلعے میں نہیں رہوں گا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اگر قلعے میں رہیں گے تو پوری امامت محصور ہو جائے گی، بالکل کمیونیکیشن ہی ختم، کمیونیکیشن ختم ہو جائے گا عوام سے، اور عوام جو ہیں اور جو دبے کچلے طبقات ہوتے ہیں وہ ہائی فائی لائف سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ قلعے کی زندگی ہائی فائی ہوگی، امام اگر اندر سادہ بھی کھانا کھا رہے ہوں تو باہر والے نہیں مانیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی، باہر والے نہیں مانیں گے۔ اصل میں جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اندر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتا، اس جملے کو ہمارے یاد رکھیے گا، باہر والا اندر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتا، جو باہر سے دکھتا ہے اسی حساب سے امیج بناتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا؟ ایسے بالکل ایسے امام علیہ السلام نے کہا ہم دربار وہ کیا نام ہے تیرے محل میں نہیں رہیں گے، بالکل ایسے، ہم رہیں گے باہر کے مکان میں، کرائے کے مکان میں۔ اللہ دیکھیے سیرت مولا کائنات کو اپنا ہے کہ نہیں؟ ہر امام کے آپ کو سیرت مولا کائنات کے مطلب عکس ملیں گے، عکاسی ملے گی۔ مثلا امام نے اپنے کو محل سے باہر رکھا تاکہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے رہے، ٹھیک ہے، اور محل سے بھی وابستہ رہے کیونکہ ولی عہد ہے، تاکہ حکومت پر بھی نگاہ رکھی جا سکے کہ اس کے تیور کیا ہیں، اس کی کارکردگی کیا ہے۔ مامون رشید اپنے عہد کا
ذہین ترین آدمی تھا، بالکل ایسے ہی۔ اتنا ذہین بادشاہ تاریخ عرب میں میری نگاہ میں، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، بالکل۔ اتنا ذہین بادشاہ کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ہمیں علامہ شبلی صاحب جیسے مورخ سے، بڑے مورخ ہندوستان کے گزرے علامہ شبلی بالکل۔ نعمانی اعظم گڑھ کے، انہوں نے المامون تو لکھ دی، الرضا نہیں لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، یہ کیا بات ہے؟ فکری نتیجہ۔ آپ غور کریں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پوری کتاب بڑی اتھینٹک کتاب مانی گئی، المامون لکھ دی انہوں نے مامون الرشید کے اوپر، ٹھیک ہے، اس مامون پر لکھ دی جو اپنے بھائی کا قاتل ہے، اللہ امین کا قاتل ہے، بے شک۔ امین کے وزیر کا قاتل ہے، امین کے کیا نام ہے بنائے ہوئے افسروں کا قاتل ہے۔ بالکل ایسے۔ اس پہ تو آپ نے کتاب لکھ دی، امین کے قاتل ہونے سے کوئی انکار کر گا، اچھا اس کو بھی چھوڑیے، بات اسی طرف جاری میں روکنا چاہوں گا۔ جی جی، ہارون رشید نے آدھی حکومت امین کو دے دی، آدھی حکومت مامون کو دے دی، یہی نا تاریخ۔ اس آدمی نے حکومت دے دی تھی تو ہارون رشید جو ہے وہ مارا مارا کیوں پھرتا تھا؟ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ بالکل، کبھی بھئی ٹھیک ہے، حکومت دی، ایک باپ آپ بیٹے کو آدھی آدھی گھر بھی دیتے ہیں، آدھی پراپرٹی بھی دیتے ہیں، بالکل، تو کیا بیٹے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ باپ دھکا کیوں کھا رہا تھا؟ ایسے آدمی کی تو آپ نے تاریخ لکھ دی المامون، اور رضا نہیں لکھی۔ سبحان غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، آپ اس سے اس سیاسی اور مذہبی رجحان، خلل کو ذرا سا محسوس کریں۔ جی جی، بالکل، امام علیہ السلام نے باہر رہ کر کے، غور کر رہے ہیں آپ، حکومت کو بھی کنٹرول کیا، اپنے باپ کی خدمات کو بھی کنٹرول کیا، جو جہاد ساتویں امام نے تمام پیدا ہوئے جو ہے وہ مذہب ککرمتوں کی طرح جو پیدا ہو گئے تھے، ان کا بھی مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، اور دین اہل بیت کی حفاظت بھی کی۔ سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں آپ، یہ سیرت کا بڑا عظیم۔ اچھا، یہ سیرت کا لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، کافی سارے آج کل اردو سے کافی بودھ پیدا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ سیرت، کردار، اخلاق اور یہ عمل، ان میں کیا کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا بس مختصر سا کہوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ زیادہ اصل موضوع پر پہنچیں۔ کردار، اخلاق، عمل، افکار، نظریات، ان سب کو ملا کے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے سیرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہما جہاد لفظ ایک ہے۔ سیرت اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا یہ صاحب سیرت کا اخلاق کیا ہے، صاحب سیرت کا کردار کیا ہے، صاحب سیرت کے اعمال کیا ہے، صاحب سیرت کے نظریات کیا ہے، صاحب سیرت کے افکار کیا ہیں، ان سب کو ملا کر کے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے سیرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ امام علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، بالکل، جب آپ سفر نشاپور پہ تھے، بالکل، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، سبحان اللہ، ہے نا، بالکل ایسے۔ اسمی ہمارا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها، سبحان اللہ، ہے نا۔ اس کی دو باتیں عرض کروں گا کیونکہ آپ کے پاس وقت بھی کم ہے۔ بسم اللہ۔ جی، نگاہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ اس کا ایک رخ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ امام نے بنیادی طور پر جو پیغام دیا ہے وہ توحید کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بنیادی پیغام توحید کا پیغام، سبحان اللہ۔ پھر اس میں کہنا کہ جس نے توحید قبول کر لی، توحید کو سمجھ لیا، توحید کی معرفت حاصل کر لی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ دے دیا۔ بالکل ایسا، اب یہاں نہ کوئی مسلک ہے نہ کچھ ہے، سیدھے بنیادی فلسفہ۔ ابھی زمانہ توحید ہی کو کما حقہ نہیں سمجھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امام نے پہلے توحید کی طرف، اس توحید کی طرف کہ جسے رسول نے جس کی بنیاد رکھی تھی
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی بات ہے نا، بالکل لا الہ الا اللہ کہو سبحان فلاح پا گئے۔ سبحان اللہ، وہ امام نے کہا کہ یہ ایک ایسا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جس میں داخل ہو گیا معرفت کے ساتھ بالکل عذاب سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، مگر صرف لا الہ، اب دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ سے عذاب سے بچ تو جائے گا مگر مغفرت اس کی نہیں ہوگی۔ کہ عذاب الگ چیز ہے، مغفرت الگ چیز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کریں سبحان آپ اللہ، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مغفرت کے لیے اب پھر شروط ہیں، شرطیں ہیں، واہ، شرط ہے نبوت، اللہ، شرط ہے امامت، واہ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، سبحان اور ان اللہ، شرطوں میں میں ایک شرط ہوں، سبحان میری امامت کو تسلیم کیے بغیر کوئی شفاعت نہیں پا سکتا، واہ، واہ، مغفرت واہ، نہیں پا سکتا، بے شک ہے، جنت نہیں پا سکتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور کریں آپ سبحان اللہ، اب اس میں جو بہت اہم بات ہے اور بڑی پیاری سی بات مجھے لگتی ہے بسم اللہ، کہ امام نے اسے بیان کیا سلسلے سے کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا، انہوں نے ان سے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے یہاں تک کہ رسالت مآب نے فرمایا۔ بالکل، اسے امام حنبل نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ ذہب ہے، بالکل، سنہرا سلسلہ ہے۔ بالکل، دیکھیے بالکل یہ آخری بات خالص، کر رہا ہوں، خالص والا، یہ سنہرا سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے۔ بالکل، یعنی سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ کہ یہ حدیث بھی سونے کی طرح کھری ہے سبحان اور اس اللہ، کے بیان کرنے والے بھی سونے کی طرح سبحان اللہ، کھرے ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ سب کہتے ہیں کہ معصوم، اگر واہ، یہ دیوانے پہ بھی دم کر دیا جائے تو وہ دیوانہ بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ بے شک، دیکھیں دیوانہ اچھا ہو سکتا ہے، یہ امام حنبل نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی واہ، اس میں اعظم کی طرح ہے، واہ، خلوص پیدا واہ، ہو تو واہ، دیوانوں واہ، جیسی واہ، 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 بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی بے شک، بے شک، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہے۔ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس 3 منٹ موجود ہیں تو اس میں چاہیں گے مزید آپ سے ہی فیض حاصل کیا جائے، اور دعا ہے آپ کو مولا بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ فیض بے کراں سے ہم کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل کرتے رہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ایام چل رہے ہیں امام رضا علیہ السلام سے، تو آج کل معجزات امام رضا علیہ السلام کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں اور جگہوں پہ کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز، یہ تو دیکھیے بہت بڑی بات ہے، 3-4 منٹ میں ہو نہیں پائے گی۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے، بڑی ٹیکنیکل بات آپ نے پوچھ دی کہ بھئی یہ معجزات جو ہیں وہ ایران میں زیادہ ہوتے ہیں اور علم جو ہے وہ زیادہ وہاں ہے اور یہاں ہے، اور عرفان جسے کہتے ہیں، عرفان ہے نا، جیسے کبھی آغا بہجت کا نام آتا ہے، وحید خراسانی ہے نا، دامہ ظلہ کا نام، یہ عظیم شخصیتیں اللہ انہیں سلامت رکھے، تو جو عرفان وہاں ہے وہ ہمارے ہندوستان میں عرفان کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہ وہ دیکھیے میں اس میں میں بات کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس میں سارا دخل ہے کھانے پینے کا، سمجھا آپ نے، رہن سہن کا۔ سبحان اگر رہن سہن پاک ہوگا، اللہ، کھانا پینا پاک ہوگا واہ، ہر اعتبار سے، اللہ، سمجھا آپ نے، اس کا وجود بھی پاک ہو واہ، اور اس کا باطن بھی پاک ہو، اللہ، یعنی رقوم شریعہ اس پر جو نافذ ہے وہ ادا کیا گیا ہو، واہ، واہ، وہ خود بھی طاہر و مطہر ہو، واہ، تب اگر آدمی ایسی غذا حاصل کرے گا واہ، تو صاحب اس کے اثرات نظر آئیں گے، واہ، پھر اندر سے عرفان پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہی چیز صاحب معجزات کے لیے بھی ہے، سبحان اللہ، اگر وہ ایٹماسفیئر مخلص ہوگا تو معجزات ہوں گے، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، ایٹماسفیئر اتنا مخلص اگر نہیں ہے واہ واہ واہ، تو پھر وہاں معجزات بھی، کم ہو، چونکہ معجزات سیاسی بنا دیے جائیں گے، آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے میرا اپنا خیال یہی ہے مولا آپ کو سلامت کہ رکھے، یقین معجزات حق تبھی رکھتے ہیں ہوں گے آپ، کہ جب وہ خلوص کا ماحول پیدا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، سبحان اللہ، یقیناً خلوص کا ماحول مولا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اب لوگوں کی فطرتوں میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں کتنا ہی ان کا ذاتی اختیار ہے، اس میں کوئی مولا نے زبردستی داخل نہیں کرنا، کہیں اس بات سے لوگ یہ نظریہ نہ نکالیں کہ کربلا ایسی کیوں نہیں، اس لیے لہذا مولا کی ذات اقدس، ان کی گرامی قدر میں وہ خلوص اور پاکیزگی و طہارت موجود ہے، جو جتنا کسب کرے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر بہرحال امام صاحب اعجاز
پروگرام کا آخری وقت ہو گیا اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو قیمتی تر بنانے کے لیے، میں کہا کرتا ہوں ایک عجیب سا جملہ بھی مجھے کبھی کبھار لگتا ہے، بہرحال ظاہری بات ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہم قیمتی تر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذکر ہمیں قیمتی بناتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے کہ دور و بعید کہیں بھی ہوں ہم آپ سے متصل ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب لکھنؤ انڈیا سے۔ آئیے پروگرام کا آخری وقت مولا کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sir